الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے ساتھی مہاجرین انصار، آپ کے معاون مددگار، آپ کے مخلص انصار ہیں۔ اس وقت کی یہی اسلامی برادری ہے اور اس وقت پوری ملت اسلامیہ کا نقشہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے۔ انصار ہے، مہاجرین ہے، تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ ان سے خطاب ہے اور قیامت تک آنے والی امت کی طرف ہدایت ہے کہ اللہ ان کے اندر اسلامی اخوت کو، اس کی روح پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اسلامی بھائی چارہ، اس کی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر یہ اسلامی برادری ایک اکائی پر ایک اکائی نہ بنی، ایک وحدت نہ بنی اور باہم آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار نہ بنے اور ان میں اسلامی ایمانی رشتے میں استحکام نہ آیا تو پھر دنیا کو فساد سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، بڑا فتنہ آئے گا اور صرف فساد نہیں آئے گا، بہت بڑا فساد آئے گا۔ وہ چھوٹی سی اسلامی برادری ہے، انہیں اس برادری کی اہمیت سمجھائی جا رہی کہ یہ امت مسلمہ جس نے کل اللہ کی نبی کی نیابت کا کام قیامت تک کے لیے کرنا ہے اور نبی کی ذمہ داری اس امت کے سپرد ہے، یہ امت پوری کی پوری اپنے نبی کی نمائندہ ہے، لیکن یہ ذمہ داری بجا طور پہ صحیح طور پہ ادا ہو، ان کا آپس کے دلوں کا جڑنا ضروری ہے، ان میں اسلامی ایمانی رشتے کی مضبوطی یہ ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تم مسلمان تو یوں لگو آپس کے اس تعلق میں اور آپس کی اس محبت میں اور آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے میں یوں لگو جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینو اشتکا کلو وان اشتکا رأسو اشتکا کلو۔ ایمان والے تو ایک جسم، ایک جان کے مختلف اعضاء اور جوارح کی طرح ہیں، سارے مسلمان برادری ایک جان کے مختلف اعضاء اور جوارح کی مانند ہے۔ اگر جسم کے آنکھ دکھتی ہے تو اس کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے، اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے
تو پورا جسم اس تکلیف میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہ ملت اسلامیہ، یہ امت مسلمہ، ان کا آپس کا تعلق ایسا ہے جیسے ایک جسم کی طرح۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا ایک ایمان والا دوسرے ایمان کی طرح اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک مضبوط عمارت کے مختلف اجزاء، اس عمارت کے ہر جز دوسرے جز سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور جز سے ایک مضبوط قلعہ بن جاتا ہے۔ اب یہ امت ایک قلعے کی مانند ہے اور اس کے اینٹیں اور پتھر ہر مسلمان ہے۔ اگر یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک مضبوط قلعہ ہے، ان کا اپنا بھی تحفظ ہے، یہ دوسروں کا بھی تحفظ کرے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے کے طور پہ ایک مثال پیش کی، ثم شبک بین اصابعہ، پھر آپ نے اپنی انگلیاں دوسرے انگلیوں میں ڈالی اور دیکھا، یوں فرمایا اور فرمایا دیکھو اس میں کہیں خلا نہیں ہے، خلا نہیں ہے، مسلمانوں میں ایسی کہیں افتراق نہ ہو، کہیں انتشار نہ ہو، کہیں اختلاف نہ ہو، مسلمان اسی طریقے سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں۔ ثم شبک بین اصابع، یہ وہ اسلامی رشتہ ہے جو مسلمانوں کی طاقت کا مرکز ہے، جو مسلمانوں کی قوت کا مرکز ہے۔ اور اللہ نے اہل ایمان سے کہا اگر تم نے یہ قوت اور یہ طاقت اور آپس کا یہ اتحاد نہ قائم کیا پھر دنیا میں فسادی فساد ہو، پھر دنیا میں فسادی فساد ہوگا، فتنہ ہی فتنہ ہوگا۔ اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اس ٹوٹ پھوٹ سے مسلمان کمزور ہو گئے اور کفر غالب آ گیا تو مسلمانوں کے اولادوں کے لیے مسلمان رہنا مشکل ہو گیا۔ آج کفر کے غلبے کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اسلام پہ چلنا مشکل ہو گیا، مسلمانوں کی اولاد کے لیے مسلمان رہنا مشکل ہو گیا۔ یہ کفر کے اس غلبے کا نتیجہ ہے اور مسلمانوں کی آپس کی اس افتراق کا نتیجہ ہے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، کفر طاقت میں آ گیا اور مسلمانوں کے لیے اپنے دین پہ چلنا مشکل ہو گیا۔ تو قرآن کی یہ پیشن گوئی آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہوئے اور مسلمانوں میں یہ اسلامی اخوت کی کمزوری آئی تو دنیا آج فساد زدہ ہو چکی ہے۔ دنیا میں اس وقت فتنہ ہی فتنہ ہے کہ مسلمان کی کیا بلکہ ہر مظلوم اور کمزور کی جان مال عزت آبرو غیر محفوظ ہو گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی اہمیت سمجھائی، فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جنہوں کو مسلمانوں کے معاملات کی اور مسائل کی فکر نہیں ہے وہ تو پھر مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جنہیں مسلمانوں کے معاملات اور مسائل کی فکر نہیں فلیس منہم، ومن لم یصبح ولم یمسی ناصحا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولخلیفتہ ولعامۃ المسلمین ولیس منہم، اور جس کی صبح شام یوں نہ ہو کہ وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور اس کی کتاب کا اور خلیفۃ المسلمین کا اور عام مسلمانوں کا مخلص خیر خواہ نہ ہو، اس کا اس امت سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اسلامی رشتے کی مختصر سی تصویر تو یہ ہے رحماء بینہم،
رحماء بینہم، مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ، ہمدرد ہیں۔ آج میرے عزیزو بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان اس فریضے سے محروم ہو گیا۔ اسلامی رشتے کا جو ایک فریضہ تھا آج مسلمان اس سے محروم ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے لیے کفر کے ساتھ کھڑا ہونا آسان ہے، مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہے۔ آج اسلامی دنیا کے لیے کفر کے ساتھ اتحاد آسان ہے، مسلمان حکومت کے ساتھ اتحاد مشکل ہے۔ آج اسلامی دنیا کے لیے کفر کی دنیا کے ساتھ مددگار اور معاون بننا آسان ہے، کسی مسلمان خطے کے لیے اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ یہ رشتہ اس قدر کمزور ہو گیا ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے کہ تم ایک جسم کی مانند ہو، تم ایک انسان کی مانند ہو۔ کسی خطے کے کسی حصے پہ کسی مسلمان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن صرف یہ نہیں، وَلَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، صرف ظلم نہیں کرتا بلکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کسی مسلمان کو مظلوم بننے کے لیے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا۔ تو آج مسلمان من حیث القوم اسلامی رشتے سے محروم ہے، اور اسے تقسیم کر دیا گیا، کچھ ہم خود تقسیم ہو گئے اور کچھ اہل باطل نے ہمیں تقسیم کر دیا۔ ہم زبانوں میں بٹ گئے، علاقوں میں بٹ گئے، قوموں میں بٹ گئے، برادریوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، امت نہ رہے۔ بلکہ ویسا اوقات امت کے لیے کچھ مدد کر لینا بھی ایک اجنبی لگتا ہے۔ ہم سیریا کے مسلمانوں کی مدد کے لیے گئے، ہمارے مخلص ساتھی کھڑے ہوئے تو بہت سارے نادان کہنے لگے کیا اپنے ملک میں کم ہیں؟ ہم فلسطین کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں کو بات سمجھ بھی نہیں آئی۔ ہم برما کے مسلمانوں کے لیے الحمدللہ قانون کے تحت جو ہم سے بن سکا ہم ان کے لیے کھڑے ہوئے، اور الحمدللہ اب افغانستان کی باری آئی، الحمدللہ ہم ایک اسلامی رشتے کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے قانون کے دائرے میں رہ کر۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، ہم بحیثیت مسلمان ایک قوم ہیں، لیکن آج باطل نے ہمیں اتنا دور کر دیا کہ میں عرض کر رہا ہوں مسلمان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، اسلامی ملک کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ کفر کے لیے اتحاد آسان ہے، کفر کا ساتھ دینا آسان ہے، شیطانی قوتوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہونا آسان ہے، لیکن اسلامی اتحاد قائم کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ یہ باطل نے ایسی محنت کی، اس لیے کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی قوت کا راز ایمانی اسلامی رشتہ ہے، مسلمانوں کی طاقت کا مرکز اسلامی اخوت ہے، اس لیے وہ کہیں نہیں چاہے گا کہ مسلمان کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے، مسلمان کا مخلص معاون بن جائے۔ ہاں، مسلمانوں میں نفرت ڈالنی ہے، آپ نے فرقہ واریت پھیلانی ہے، زبان اور علاقے کا جھنڈا اٹھانا ہے، کفر آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا، باطل آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا، وہ آپ کا معاون بنے گا، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے۔
لیکن اگر کوئی مسلمانوں کو ایک کرنا چاہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پر اکٹھا کرنا چاہے، نہ آج دنیا کفر کو برداشت ہے، نہ آج کے منافقین کو برداشت ہے۔ یہ بڑی کڑی ہوئی گوڑی ہے دنیا کفر کے لیے کہ مسلمان ہو کے ایک مسلمان کی مدد کرے اور دیار غیر میں کسی دوسرے ملک میں جا کر یہ اسے برداشت نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں رشتہ بنا کر گئے ہیں کہ تم سب ایک برادری ہو، تم سارے کے سارے ایمان والے ایک جسم کی مانند ہو۔ یہ رومی ہیں، صہیب روم کے ہیں، یہ سلیمان فارس کے ہیں، یہ بلال حبشہ کے ہیں۔ سبحان اللہ، مدینہ کی گلیوں میں یوں لگتے ہیں جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد۔ یہ وہ اس اسلامی رشتے کی برکت ہے۔ بلال جیسا آدمی حبشہ کے رہنے والے ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ فرمایا ابو بکر، ابو بکر وہ ہیں جو سردار ہیں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے، وہ بلال ہے۔ خود بھی سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے۔ حبشہ کے رہنے والے ہیں، ذات کے غلام ہیں، لیکن اسلامی رشتے سے کیا جڑے کہ عمر جیسا خلیفۃ المؤمنین، امیر المؤمنین کیا کہہ رہے؟ یہ ہمارا سردار ہے۔ یہ عزت کیوں بخشی جا رہی ہے؟ یہ اسلامی برادری کا فرد ہے۔ یہی وہ طاقت تھی میرے عزیزوں مسلمانوں کی۔ اور آج بھی اللہ اہل ایمان سے، اہل ایمان کے لیے یہی ہدایت ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض۔ دیکھو ساری دنیا کفر اسلام دشمنی میں، قرآن کہہ رہا ہے ایک ہیں، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ اسلام دشمنی میں سب ایک ہیں، ہاں مفادات میں تقسیم ہو سکتی ہے، ان کے آپس کی اغراض میں کچھ تقسیم ہو سکتی ہے، لیکن اسلامی قوانین کی مخالفت میں سب ایک جیسے ہیں، اسلامی نظام کی مخالفت میں سب ایک ہیں، مسلمانوں کی دینداری اور اسلام کی زندگی میں سب ایک ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوہ۔ اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں اگر تم ایک نہ ہوئے اس لا الہ الا اللہ پر، اس ایمان اور اسلام پر، اس اسلامی ایمانی رشتے کی بنیاد پر ایک نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ تکن فی الارض فساد کبیر، زمین پہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، فتنۃ فی الارض، بہت بڑا فتنہ۔ اور میرے عزیزو فتنہ آج نظر آ رہا ہے۔ آج اسلامی دنیا میں مسلمانوں کے لیے حلال کمانا مشکل ہے، حرام کمانا آسان ہے۔ آج مسلمانوں کی بچیوں اور بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بے دین ہونا ضروری ہے، بے حیا ہونا ضروری ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے لیے ایمان کا خطرہ لینا ضروری ہے۔ ایسا ماحول مسلمان بچیوں کو میسر نہیں، ایسا ماحول مسلمان بچوں کو میسر نہیں کہ وہ تعلیم بھی حاصل کریں اور مضبوط ایمان والی بھی رہ سکیں، وہ اعلیٰ تعلیم بھی بچیاں لے سکیں اور ان کے اندر عفت اور پاک دامنی اور حیا کا جوہر بھی موجود ہو، اور دنیا کی اعلیٰ تعلیم بھی لے سکیں اور ان کے اندر غیرت بھی موجود ہو، ایمان کا نور بھی موجود ہو۔ آج یہ کفر کا غلبہ ہے اور اس کا وجہ مسلمانوں کا آپس میں ایک نہ ہونا۔ آج دیکھیے نا دنیا میں 55 سے زائد ملک ہیں، بتائیے کتنے ملک ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئی، کتنے مسلمان ملک ایسے ہیں جو کندھے سے کندھے مسلمانوں کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ کفر کو برداشت نہیں ہے۔ ہاں کافر کھڑا ہو جائے اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں گے۔ آج کفر کو مدد کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اتحاد اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں،
لیکن آج مسلمانوں کو اگر مدد کی ضرورت ہے، آج کسی بھی مسلمان ملک کو ہمت نہیں ہو رہی، کسی بھی مسلمان کے اندر یہ طاقت نہیں، یہ وہ کمزوری ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے صدیوں پہلے قرآن میں بتایا کہ مسلمانوں اسلامی رشتے کو مضبوط کرو، اسلامی برادری کو مضبوط کرو۔ ہم تو تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تقسیم در تقسیم، اتنی تقسیم ہو گئی کہ فرقوں میں تقسیم ہوئے، زبانوں میں تقسیم ہوئے، پھر اب برادریوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور جب یہ برادریوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور اس میں جب انتخابات ہوتے ہیں آپس میں ایک برادری کے، یوں لگتا ہے جیسے ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے، ایسی نفرت ہی نفرت، نفرت ہی نفرت ہوتی ہے۔ تو یہ اسلامی رشتہ ہر آئے دن میرے عزیزو کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے دل کے اندر مسلمانوں کا درد نہیں، مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہیں، تو یہ اچھی طریقے سے یاد رکھے اسے اسلام کی حقیقت نصیب نہیں، اسے ایمان کی روح نصیب نہیں ہے۔ جب جسم کے کسی حصے پہ فالج گر جائے نا، جب جسم کے کسی حصے پہ فالج گر جائے تو تب وہ حصہ دوسرے جسم کے حصے کی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ جب مسلمانوں کی ایمانی اور دینی زندگی پہ گناہوں کا فالج گر جائے نا، اور لقمہ حرام کا فالج گر جائے، اور دنیا پرستی کا فالج گر جائے، تب وہ دنیا کے مسلمانوں کا درد اپنا درد محسوس نہیں کرتا، تب انہیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی، ان کے اندر فالج گرا ہوا ہے، تبھی مسلمانوں کا درد اور تکلیف کا انہیں احساس نہیں۔ اللہ ہمیں تر و تازہ ایمان نصیب فرما دے، اور امت مسلمہ کے اندر پھر ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔